جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں وقار خان ایڈوکیٹ ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ملک کی حالات ان دنوں جا رہے ہیں اس کے اوپر جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ہے اسحاق ڈار سے ریلیٹڈ کہ یہ بندہ کیسے پاکستان سے جو ہے وہ فرار ہوا اور کیسے یہ پاکستان واپس آیا. تو اس سے ریلیٹڈ میں ذرا آپ کا کچھ قیمتی وقت لینا چاہوں گا. اس میں یہ آپ کو الیبوریٹ کروں گا کہ 2013 میں جو ہے الیکشن ہوئے, مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم بن گئے نواز شریف صاحب. تھوڑا وقت گزرا, ان کے خلاف عمران خان صاحب نے کوئی دھرنا وغیرہ دے دیا تو خیر اس سے بھی یہ موو آن ہو گئے. اس کے بعد آ گیا 2016 میں, آپ کو پتہ ہوگا پاناما لیکس. جب پاناما لیکس آئیں تو پاناما لیکس میں کچھ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ بہت سارے کنٹریز کے جو سربراہان تھے ان کے آف شور کمپنیز اور کچھ اکاؤنٹس سامنے آئے جن کی انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وضاحت نہیں دی تھی, یا جو آؤٹ آف کنٹریز کے جتنے بھی سربراہان تھے انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. تو ظاہر پاناما میں ان کی ساری جو کچا چٹا تھا وہ سامنے آ گیا. تو وہاں سے جو معاملات ہیں وہ شروع ہوئے, اسحاق ڈار سے ریلیٹڈ بھی, نواز شریف ریلیٹڈ بھی, نواز شریف کے بچوں سے ریلیٹڈ بھی, مریم نواز نے بھی جو ہے وہ پیش ہوتی رہیں. سارے پروسیس جو ہے وہ معاملات سارے چلتے رہے. اس کے بعد ہوا یہ اسحاق ڈار کا یہ ہوا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل ہوا. ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, ایک دفعہ نہیں بلکہ کافی دفعہ کی ہے. جب نواز شریف اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو بھی معاملات تھے انہوں نے اپنے کلیئر کیے کرپشن سے ریلیٹڈ. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب عدالت کے بار بار ان کو بلانے پہ انہیں بلایا گیا کہ آپ آئیں اپنا جواب دعویٰ سبمٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی ایشو ہے آپ کم از کم اپنا جواب دیں. اگر آپ انوسینٹ ہیں تو آپ موو آن ہو جائیں گے, اگر آپ گلٹی ہوں گے تو ڈیفینیٹلی you will be in jail, you will be behind the bars. تو یہ موصوف جو ہے عدالت میں بالکل پیش نہ ہوئے. 16 سپٹمبر کو جب خاقان عباسی کا ایک نجی دورہ ہوتا ہے, خاقان عباسی اس ٹائم پرائم منسٹر تھا, 16 سپٹمبر 2017 میں, تو یہ جناب یہ موصوف فرار ہو گئے لندن کہ طبیعت خراب ہے یا جیسے یہ اپنے معاملات سارے کرتے رہتے ہیں, چلا گیا. اس کے بعد عدالت کے بار بار ان کو بلانے پہ 21 نومبر 2017 کو جو ہے اس پہ انہوں نے اسے اشتہاری قرار دے دیا, جسے ایبسکونڈر کہتے ہیں. اسے اشتہاری قرار دے دیا. ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی جب عدالت ایک انسان ہے اسے بار بار طلب کرتی ہے, بلاتی ہے کہ یار آپ آئیں, آپ کی جو بھی ایشوز ہیں آپ اپنا سبمٹ کروائیں. خیر وہ نہ آئے. اس کے بعد 23 نومبر آ گئے 2017. اس کے بعد اس سے جو ہے وزیر خزانہ کا قلم دان وہ واپس لے لیا گیا 23 نومبر 2017 کو کہ آپ ظاہری بات ہے آپ اشتہاری قرار دے دیے آنریبل کورٹ کی طرف سے, تو اب ظاہری بات ہے آپ اسے چھوڑیں, کیوں پیش بھی نہیں ہو رہے تھے, ملک سے بھی فرار ہو گئے تھے. اس کے بعد جناب نیکسٹ ڈیٹ آ جاتی ہے. ڈیٹ وائز آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے, کون کون ملک میں آتا جا رہا ہے, کون کون ملک سے فرار ہوتا گیا ہے ان 4-5 سالوں میں. اس کے بعد ڈیٹ آ جاتی ہے 11 دسمبر 2017. اس کا جو پاسپورٹ تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا گیا. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ جتنے بھی یہ ملک کے سربراہان ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹرز ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ, ان کو جو ہے وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے. ڈپلومیٹ پاسپورٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر ملک کے سربراہان نے دیا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ دشواری پیش نہیں آتی کسی بھی ملک میں جانے میں, ویزے میں, کسی بھی قسم کی کوئی انٹری میں, ایگزٹ میں, انٹرپول پہ کوئی ان کو ایشوز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتے. 11 دسمبر 2017 کو موصوف کا ڈپلومیٹ جو ہے پاسپورٹ وہ کینسل کر دیا گیا. بار بار عدالت کے بلانے پہ, بار بار کہنے پہ پہلے اشتہاری کر دیا گیا, پھر جو ہے وہ انہیں ڈپلومیٹ پاسپورٹ کے واپس لے لیا گیا. اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگ ساری چلتی رہی, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا نظام انصاف تھوڑا لیٹ سلولی ہے, لیٹ کام کرتا ہے. اس کے بعد فائنل جی ایک ڈیٹ آ گئی 7 نومبر 2021.
اب دیکھیں یہ کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جب ایک ملزم جس پہ الزام ہو وہ کورٹ میں پیش نہ ہو، وہ بھاگ جائے بار بار کہنے پہ، یا آؤٹ آف کنٹری نکل جائے، یا ایسا کچھ بھی ہو، تو کورٹ اسے تھوڑا ٹائم ضرور دیتا ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، جو کہ ہماری پاکستان کی عدالتوں نے بھی انہیں ٹائم دیا۔ لیکن جب وہ نہ آئے تو ان کا ایک گھر ہے گلبرگ لاہور میں، نومبر 2021 کو 7 نومبر 2021 کو اس کے گھر کی جو ہے وہ نیلامی کر دی گئی۔ ڈیفینیٹلی یہ نہیں آ رہے تھے پراپر ٹائم پہ، تو انہوں نے کہا اس کا گھر بیچ کے جو انہوں نے خزانے میں خرد برد کی ہے اس کو بیچ کے پاکستان کے خزانے میں، قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کر دیا جائے۔ تو یہ ہوتا رہا ان تمام سالوں میں کہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دے دیا، اشتہاری قرار دے دیا، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اچانک یہ ہوا کہ خان صاحب جاتے ہیں جی رشیا کے دورے پہ 22 فیب کو 2022 کو، تو وہاں سے جو ہے وہ، جیسے آپ سب بہتر اس بارے میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس کا نالج ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ جب یہ خان صاحب ہٹائے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان سے جتنے بھی معاملات تھے انہیں سافٹ کارنر دینا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ سم اپ میں آپ کو یہی کروں گا کہ یہاں اس حد تک اس کی پراپرٹی پہلے اس پہ جو ہے فرد جرم، اس کے بعد اسے اب سکنڈر قرار دے دے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس پہ سارے معاملات چلتے رہے۔ جب یہ نہ آیا تو اس کی پراپرٹی تک کی کڑکی ہوئی۔ اس کے بعد جب انہیں سافٹ کارنر دینا شروع کر دیا گیا تو اس میں ہوا یہ کہ 21 نومبر کو 11 اپریل کو، میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں، 11 اپریل کو جب حلف برداری ہوئی، شہباز شریف پرائم منسٹر بنا، سافٹ کارنر ہی تھا۔ اس کے بعد ان سے معیشت نہیں سنبھلی جا رہی تھی، انہیں بڑے مسائل ہوئے۔ مفتاح اسماعیل نے آ کے شدید ترین مہنگائی کر دی، غریب جو ہے وہ پستا چلا گیا آہستہ آہستہ جو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب اسحاق ڈار کو جو ہے واپس لانا بہت ضروری ہو چکا ہے، تو انہوں نے جو ہے اسے سافٹ کارنر دیا۔ اس کے جو نان بیلیبل وارنٹ تھے ان کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ نیب میں بہت بڑی ترامیم کر دی گئی، اس کے اوپر بھی میں جلدی نیب سے ریلیٹڈ جو اس میں ترامیم ہوئیں اس میں ایک ولاگ بناؤں گا، آپ سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد 21 سپٹمبر 2022 کو یونائیٹڈ نیشن کا خطاب ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب وہاں جاتے ہیں وایا انگلینڈ، وہاں سے ایک اور مفرور وہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، ان سے ڈسکشن ہونے کے بعد یہ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے واپس جانا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے اس نے واپس آنا ہی تھا، نیب کے پر کاٹ دیے گئے، ایف آئی اے کو خاموش کر دیا گیا، قانون میں اتنی ترامیم کر لی گئیں۔ جب اسحاق ڈار صاحب نے دیکھا کہ اب جو ہے معاملات سب تقریباً فائنل ہیں، تو اس نے دیکھا کہ اب ملک جو ہے واپس جانا چاہیے۔ تو 27 سپٹمبر کو اگین پھر ایک پرائم منسٹر کے طیارے میں ان کا روانگی ہوئی، اور دوسرے پرائم منسٹر کے طیارے میں جب ملک میں حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ان کے لیے بقول ان کے، تو یہ واپس آ گئے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا اس کا بریفلی اوور ویو جو میں نے اپنی کوشش کی محنت سے کہ آپ کو جو ہے اس میں ڈیٹیل میں بتا سکوں۔ باقی آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب آ گئے، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ کون تب غلط تھا، کون اب غلط ہے۔ تھینک یو سو مچ ویورز، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں اس میسج کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو جی، بہت مشکور وقار خان ایڈوکیٹ، تھینک یو جی۔